کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی فہرست میں شامل پاکستان کے لیے کلائمیٹ فنڈز حاصل کرنے کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گی، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اگرچہ ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، لیکن وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ اس صورتحال کو کلائمیٹ چینج انجسٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت کئی عالمی فورمز پر ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے معاوضہ ادا کریں۔ عالمی برادری نے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں ان میں گلوبل کلائمیٹ فنڈ بھی شامل ہے، جو ترقی پذیر ممالک کو مدد فراہم کرتا ہے۔ ماحولیات سے متعلق پیرس معاہدے کے تحت عالمی برادری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2020 سے ترقی یافتہ ممالک کو سالانہ 1 کھرب فنڈز دیے جائیں گے اور 2025 کے بعد ان میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ کوپن ہیگن معاہدہ اور گرین کلائمیٹ فنڈ اسی اقدام کا نتیجہ ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اس مقصد کے لیے سالانہ 7 سے 14 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار اس سلسلے میں آئی ایم ایف سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان یہ فنڈز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے مفید استعمال کے لیے کیا اس کے پاس کوئی ٹھوس پروگرام ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں ہفتے کے روز اسرائیل کی جانب سے ایران پر جوابی حملوں کے بعد کی صورتحال پر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کی درخواست پر آج ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ایران پر اسرائیل کے حملوں پر بات چیت کی جائے گی۔ ایران نے اتوار کو اجلاس طلب کرنے کی درخواست دی تھی، جس کی حمایت الجزائر، چین اور روس نے کی تھی۔ دوسری جانب قطر میں حماس کے سیاسی بیورو کے ایک بیان میں اندیا دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات میں شامل ہو سکتا ہے۔ بیان کے مطابق حماس کے مطالبات واضح ہیں اور جن معاملات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے ان پر اسرائیلی وزیر اعظم کو کاربند رہنا ہوگا۔ اس سے قبل مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے غزہ میں 2 روزہ جنگ بندی اور محدود تعداد میں یرغمالوں کی رہائی کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ملک میں ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے آئی ایم ایف سے RST یعنی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ٹرسٹ کی سہولت کے تحت فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ We have formally initiated that discussion کہ we want to get into climate resiliency thing۔ یہ اپریل میں جب ہماری بات ہوئی تھی اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس کو سیکوینس کریں، پہلے آپ فوکس کریں EFF پہ، get the EFF out of the way because for that's the foundation۔ اس کے بعد ہم آپ سے کلائمیٹ کی بات کریں۔ تو اس دفعہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ یہ بات شروع کی ہے۔ جب ان کا یا یہ لوگ آئیں گے اسلام آباد وہاں ہم اس کو فردر لے کے جائیں گے، بیکاز دیکھیں اس میں دس از ناٹ اے جنرل پرپز فیسلٹی۔ جیسے ابھی کاظم صاحب نے بھی بات اس کا ذکر کیا، there will have to be very projects which can be structured, which can be monitored, which can be reported۔ This is not just a general balance of payment facility کہ آپ نے لے لیا 500 لے لیا بلین لے لیا، تو اس میں we have to deliver results around this whole climate resiliency۔ تو اس لیے ہم نے اس دفعہ اس کو فارملی بات کی ہے اور جب ان کی اب ٹیم آئے گی ہم اس میں آگے لے کے چلیں گے۔ اسی طرح جو ورلڈ بینک کا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے اس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا فریم ورک ہے جس میں ایک ڈیش بورڈ کی بات ہو رہی ہے اور آگے چیزیں اس میں بات ہو رہی ہے، تو وی آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ ان اے بگ وے۔ پاکستان کو کلائمیٹ فنڈز حاصل کرنے میں کیا مشکلات درپیش ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ماہر معاشیات ندیم الحق سے، جو ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، ابھی آپ نے سنا بھی، انہوں نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے RST یعنی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ٹرسٹ کی سہولت کے تحت فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ کیا چانسز ہیں کہ پاکستان کو یہ فنڈز مل سکیں گے؟ کیا عالمی ادارے پاکستان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں؟
مجھے تو مشکلات سمجھ نہیں آ رہی جی کیا ہے. یہی بات فائنانس منسٹر نے کی تھی آج سے 20 سال پہلے کہ ہمیں پاورٹی ایلیویشن فنڈ چاہیے. یہی بات کی تھی کہ ہمیں انرجی کے لیے چاہیے. یہی بات کی تھی کووڈ کی. ہم بھیک مانگ مانگ کے کب تک گزارا کریں؟ ہمیں کوئی اپنی مدد آپ بھی کرنی چاہیے, صرف فنڈنگ ڈھونڈیں. ہمیں فنڈ دے دے گا, چلے کوئی بات نہیں, تو ہمارے پاس ہے سخت ریٹرن کرنے کی. آپ خود دیکھیے ہم اس وقت ڈیٹ ڈیفالٹ سے بڑی مشکلوں سے بچے, شاید بچے بھی. ہم کیوں پیسے اور مانگے؟ سی پیک ہم نے مانگا, ہم سی پیک نہیں واپس کر سک رہے. کیری لوگر مانگا, کیری لوگر ہمیں مل گیا. ہمیں 1000 فنڈنگ ملی ہے. فنڈنگ تو مجھے بتائیے ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے, پر کلائمیٹ چینج سے یہ بھی مجھے بتائیے کلائمیٹ ریزیلینسی ہوتی کیا ہے؟ یس, وہ لوگ پروجیکٹس بنا دیں گے پیسے پھینکنے کے لیے, پر کیا ہوتی ہے کلائمیٹ ریزیلینسی؟ یہ جو آپ نے ابھی اسموگ کا دکھایا تھا, اسموگ از ناٹ اے کلائمیٹ ایشو. سوری, اسموگ میں لاہور میں بیٹھا ہوں, یہ اسموگ لاہور میں گاڑیوں کا ایشو. ہم گاڑیاں دندناتے پھرتے ہیں, پارکنگ چارجز لگاتے نہیں. ہم کیا کہہ کے تنگ آئیں گے, پارکنگ چارجز لگائیں, گاڑیوں کو استعمال کم کریں. دنیا جہان میں کنجسشن چارجز ہیں, پارکنگ چارجز ہیں, یہاں نہیں ہے. یہاں ہم گاڑی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ دندناتی پھرے, بھاگے. سگنل فری کوریڈورز اور پتہ نہیں فلائی اوورز وغیرہ جو دنیا نے بنانے بند کر دیے ہیں, یہ ہم بھیک لے کے یہ چیزیں بناتے ہیں. یہ جو اسموگ آپ دکھا رہے ہیں, یہ تو گاڑیاں ہیں, اور ہماری جو فیکٹریاں لگی ہیں جن کے اوپر آپ کوئی کنٹرول نہیں کرنے کی کوشش کرتے. آپ اس میں ٹائر بھی جلاتے ہیں, آپ اس میں ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا گند بھی جلاتے ہیں. تو یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے, اس کو کلائمیٹ چینج کی مد میں نہ ڈالیں. دوسری, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلڈز بند ہو جائیں تو وی آر واٹر شارٹ کنٹری, فلڈ تو آئیں گے. اگر فلڈ آپ روکنا چاہتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے, کیسے روکیں گے؟ روک ہی نہیں سکتے. اور ہمارے فلڈ کون سے کوئی اتنے دہشت گرد ہوتے ہیں؟ ہمارے فلڈ جو ہے 10-15 سال کے بعد ایک بڑھا جاتا ہے. کوئی فرینکلی شاید آگے کو میں پیشین کوئی نہیں کر سکتا, شاید کوئی چینج ہو جائے کلائمیٹ کے. ابھی تک تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا, اور مجھے ریزیلینس کا مطلب نہیں سمجھ آتا کیا ہے. اور ہمارے پاس جو اپنے ریسورسز ہیں, فار ایگزامپل میں بیٹھا ہوں یہاں جیوار لاہور میں, جہاں اتنی زمین ہے جو ضائع ہوئی ہے, اس کو بھی تو ہم دیکھیں نا. ہم تو لکھ کے تنگ آ گئے. خدا کو ایسے سرکاری گھروں کا نظام بند کریں, سرکاری گاڑیوں کا نظام کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, کلائمیٹ چینج کے پیسے لے کے یہ کام کرنے ہیں, یہ بھی سوچ لیں. اچھا ندیم صاحب، یہ بتائیے، پاکستان اکنامک سروے کے مطابق پاکستان کو جو ضرورت ہے اسے کہیں کم فنڈنگ مل رہی ہے، تو پاکستان کے سرکاری اخراجات میں جو کلائمیٹ ایکشن کو فائنانس کرنے کی صلاحیت ویسے نہیں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر مختلف وجوہات کی وجہ سے اس طرف دلچسپی نہیں لے رہا، تو ایسے میں پاکستان کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں کہ یہ کلائمیٹ فنڈز وہ حاصل کر سکے؟ دیکھیے جی، یہ کلائمیٹ فنڈز ڈونر جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہی رپورٹس بناتے ہیں، وہی کہتے ہیں آپ کو اور پیسے چاہیے کہ آپ کلائمیٹ فنڈ بنائیں. چلیں بالکل ضرور بنا دیں. آپ مجھے بتائیے جو آپ کے اندرونی مسئلات ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ مری ہوئی ہے، آپ کا جو بیوروکریٹک نظام ہے وہ سب چیزوں کو تنگ کرا، آپ کا جوڈیشل نظام جو ہے سب چیزوں کو تنگ کرا، خراب کرا، انویسٹمنٹ نہیں ہونے دیتا. آپ کے جو اپنے مسئلے ہیں، آپ کبھی جوڈیشری کو مارتے ہیں، کبھی جوڈیشری آپ کو مارتی ہے، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں، کبھی ابھی تک ہم ایک گورنمنٹ نہیں بنا سکے، ہم ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں بنا سکے. جو سوشل کانٹریکٹ بنانے کی ضرورت ہے، کیا اس کے لیے بھی ہمیں فنڈز چاہیے؟ کیا وہ نہیں ہم بنا سکتے؟ ابھی تک ہم یہ نہیں کر سکے کہ پروفیشنل نظام کوئی بنائے، اس کے لیے بھی ہمیں فنڈز چاہیے. دیکھیے ہم فنڈز تو لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیسے پیسے خرچے. سی پیک کے ہم نے پیسے لے لیے، کہاں گئے، کیا ہوا؟ اب ہم روتے پھریں گے ہم پیسے نہیں واپس کر سکتے. ہم نے کیری لوگر کے پیسے لے لیے، ہم نے کتنے پیسے لے لیے. میں نے بتایا نا، پاورٹی ایلیویشن کے فنڈ کے بھی پیسے لے لیے، 1000 پاورٹی پروگرام بنائے. یہ سب چیزیں کہاں گئی؟ یہ بھی تو ہم حساب لگائیں نا. ہم صرف آگے کو سوچتے ہیں، آگے کو پیسے دے دو. ڈونر آ کے ہمیں کہتا ہے، جو لینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آگے کے پیسے لو. ہم پیچھے کے پیسے کیا کریں گے؟ ہماری اکانومی 2-1.5% پہ گرو کر رہی ہے، پاپولیشن اکانومی زیادہ گرو کر رہی ہے. تو آئی تھنک ہمیں زیادہ فنڈامنٹل چیزوں پہ بات کرنی ہے. بجلی کا جو نقصان ہے وہ کلائمیٹ چینج فنڈ سے زیادہ ہے. بجلی کا نقصان کیوں؟ اور وہ 40 سال سے کیوں بجلی کا نقصان کر؟ کیوں نہیں ہم بجلی کا نظام فکس کرتے؟ تو ہم نے کرنا ہے نا، پیسے سے نہیں فکس ہونا. تو ہم اپنی طرف بھی تو دھیان دیں نا. کلائمیٹ چینج کیا اتنی بڑی بات ہے؟ ہاں فلڈ 10 سال میں 5000 سال سے آ رہا ہے، بلکہ شاید 50,000 سال سے آ رہا ہے. اب وہ ندیم فلڈ نہیں آئے گا تو یہ ایریا ڈیزرٹ ہے. دس ایریا ڈیزرٹ اف یو ڈونٹ گیٹ. ندیم صاحب، آپ یہ بھی تو ذکر کر سوچیں. رہے تھے کہ فنڈز مختلف مد میں پاکستان لیتا ہے، لیکن وہ کہاں جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے کہ پاکستان نے کلائمیٹ فنڈز کے استعمال کے بارے میں ابھی تک کوئی پروگرام پیش نہیں کیا کہ کیسے استعمال ہوگا. آپ کے خیال سے کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا جامع پلان ہے جس سے معلوم ہو کہ حکومت ان فنڈز کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا چاہتی ہے؟ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ہاں اے ڈی بی، ورلڈ بینک وغیرہ رپورٹیں بنا کے دیتے تھے آپ کو اس کے لیے پیسے چاہیے. کوئی سمجھ نہیں آتی، اتنی جنرل ہوتی ہیں، اتنی نان اسپیسیفک ہوتی ہیں. ہم نے کلائمیٹ کے مادنے کو 50 تو ادارے بنا دیے ہیں، جو کہ گاڑیاں تو لگ گئی ہیں، گھر بن گئے ہیں ماشاءاللہ، آفیسز بن گئے. وہ کرتے کیا کوئی نہیں پتا. دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بڑی ضرورت ہے، لاہور میں بیٹھا ہوں اس وقت، یہاں اس وقت دس از دا filthiest in the sense most
polluted city in the country, but it's polluted because of automobiles, because of cars. It's polluted because of bad क्या कहते हैं building practices, because of bad regulations on smoke control. आप सिंपल सी बात करें तो मैं सजेस्ट करता हूँ, बड़ी सिंपल बात. अब लाहौर में पार्किंग का चार्ज लगा दें, मीटर लगा के पार्किंग का चार्ज जो हमने निज़ाम बना के रखा हुआ है, मीटर का चार्ज लगा दें कि जी हर घंटा आप गाड़ी खड़ी करेंगे 500 रुपए देंगे. मैं देखता हूँ कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं. आप लगा दें जो टायर जला रहा है उस पर फाइन लगा दें और इन्फोर्स करें. आप लगा दें गाड़ियों का निज़ाम के जी लाहौर के अंदर जो गाड़ी लेके आएगा, जैसे लंदन में 20 पाउंड है, यहाँ चलें आप कम से कम 1000 रुपये तो दे दें. फिर मैं देखता हूँ आप जो गाड़ियाँ लेके मरी जाते हैं, आप लगा दें कि जी मरी पेट्रोल है 5000 रुपया फी बंदा, तो मैं देखता हूँ लोग बसों पे जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे गाड़ी पे. बसें इलेक्ट्रिक नदीम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ग्रीन बैंकिंग और ग्रीन बॉन्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए? देखिए जी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज मिनिस्क्यूल, कोई बड़ी फाइनेंसिंग नहीं है और ना दुनिया देगी. सिंपल बात है, हमें एक्सेप्ट करने के क्लाइमेट के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल कोई नहीं. हाँ, मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट्स ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि हाँ जी ये बहुत ग्रीन कोई चीज़ है, ये है वो हमें ग्रीन में कुछ बहुत मुश्किल से मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन दे देंगे. 250 मिलियन का मुल्क है, 2 मिलियन 5 मिलियन से क्या फ़र्क पड़ता है? उसके लिए तो हमें पेपर की 50 मिलियन के करना. बहुत शुक्रिया. नदीम उल हक हमें बता रहे थे और उनने ये राय दी है कि पाकिस्तान बहुत सी मदों में जो है वो फ़ंड्स लेता है, लेकिन वो कहाँ जाते हैं इस बारे में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. और क्लाइमेट फंड्स के बारे में ख़ास तौर पर कि क्या प्लान है पाकिस्तान का जामे, वो समझते हैं कि फ़िलहाल अभी कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान के पास. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान और भारत के मैदानी इलाके बिलखसूस लाहौर और नई दिल्ली इन दिनों स्मोक की लपेट में हैं. कभी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पे होता है तो कभी नई दिल्ली पहले नंबर पे आ जाता है. लाहौर से ज़िया उर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं. ज़िया, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही लाहौर मज़ाफ़ात में स्मोक का मसला शुरू हो जाता है. इस बार सूबाई हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं शहरियों को स्मोक से महफूज रखने के लिए? देखिए फ़ायदा, जो सूबाई हुकूमत है वो तो बड़े बड़े दावे करती है, जिसकी किसी हद तक जो है हम अमली इक़दाम भी देखते हैं. जैसे जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको बंद किया जाता है, इसी तरह जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं उनको चेक किया जाता है, इसी तरह खेती बाड़ी से मुतलिक जो फसलों की बाकियात होती है, ख़ासतौर पर चूँकि पाकिस्तान और भारत में दोनों में इस वक्त जो है वो चावल की काश्त का सिलसिला जारी है, यानी कि उसका कटाई का मौसम है ताकि अगली फसल तैयार हो. जो उसकी बाकियात है उसको जलाने का सिलसिला है. इसी तरह फैक्ट्रियों को जो धुआं छोड़ने वाली जो ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं मुद्दे सेहत, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है. लेकिन जब हम माहिरीन माहौलियात से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तमाम के तमाम जितने भी इक़दाम हैं ये मुख्तसर मुद्दत के हैं, जबकि माहौलियात की बेहतरी के लिए इनको तवील मुद्दत इक़दाम करने की ज़रूरत है. क्योंकि मुख्तलिफ स्टडीज़ ये साबित कर चुकी हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, तो यहाँ पे जो माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है. इस पर जो है एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चूंकि गाड़ियों में गैर मेयारी फ्यूल, गैर मेयारी ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से धुआं ज़्यादा निकलता है और इस धुएं का जो फीसद है, यानी कि जो तनासब है वो तकरीबन 45% है. बाकी तमाम चीज़ों का किसी का 10% है, 15% है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा धुआं है वो गाड़ियों से निकलता है, जो कि माहौलियात को ख़राब कर रहा है. हुकूमत इसकी तरफ जो है वो कम तवज्जो दे रही है, जबकि जो दीगर इक़दाम हैं जैसे किसानों के खिलाफ कार्रवाई है या फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई है या जो दीगर इक़दाम हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है. लिहाजा जो माहिरीन माहौलियात हैं, जो आदाद मुबस्सिर है, वो ये समझते हैं कि गाड़ियों के धुएं के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है. ज़िया, ये जो स्मोक डिप्लोमेसी की तजवीज़ सूबाई पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने दी थी, इस तजवीज़ के बारे में मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत से किसी भी सतह पर रब्ता किया है? देखिए, इस सिलसिले में हमारी बात हुई ऐवान वज़ीर आला से, यानी कि वज़ीर आला का जो ऑफिस है और जो माहौलियाती आलूदगी का जो दफ्तर है पंजाब में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है, ज़राए ने तस्दीक की कि इस हवाले से अगले चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आएगी. ज़राए ने यह बताया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान चूँकि जो बर्फ़ पिघल रही है दोनों, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अपने मामलात को बेहतर करेंगे, लिहाजा पाकिस्तान ऐसी तजावीज़ देगा कि जिससे ये ना लगे कि भारत के ऊपर इल्ज़ाम हो. लेकिन चूँकि दोनों मुल्क एक ही तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का सामना है, माहौलियाती आलूदगी का सामना है और दोनों तरफ एक जैसे ही मसाइल हैं, उसको लेके पाकिस्तान कुछ तजावीज़ देगा जिसमें भारत को एक सॉफ्ट अल्फाज में, यानी कि एक सुलझे हुए अल्फाज में एक कदरे जो है वो मस्बत ज़बान इस्तेमाल की जाएगी कि ये अगर इक़दाम भारत के साथ मिलकर किए जाएँ तो जो स्मोक डिप्लोमेसी है उसके ऊपर अमल किया जा सकता है. ऐवान वज़ीर आला के जो आला तरीन ज़राए उन्होंने हमें बताया कि वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि इस लफ्ज़ को लेके, स्मोक को लेके वो भारत के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क अगर
مل بیٹھ جائیں تو اسموک ڈپلومیسی کے ذریعے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی ملک جو ہیں وہ سارک کے رکن بھی ہیں، اور بحیثیت سارک رکن دونوں ملکوں نے 90 کی دہائی میں 1998 میں ایک ایگریمنٹ کے اوپر بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، جس کے تحت سارک ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی سلسلے میں کل ایک میٹنگ بھی ہے، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر پیش رفت بھی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمان، لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسموک ڈپلومیسی کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عمومی طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار رہتے ہیں۔ حال ہی میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر SCO اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے تھے، جو طویل عرصے کے بعد کسی بھی اعلیٰ بھارتی عہدیدار کی پاکستان آمد تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان کچھ اہم اور بڑے حل طلب ایشوز ہیں۔ ایسے میں بظاہر ماحولیاتی مسائل دونوں میں سے کسی کی بھی ترجیحات میں شامل نظر نہیں آتے، لیکن بات چیت اگر ایک ماحولیاتی مسئلے سے شروع کی جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا کوئی چھوٹا اقدام دونوں ملکوں میں بہتر روابط کا باعث بنے؟ اسموک ڈپلومیسی کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر مونس احمد، جو کراچی یونیورسٹی میں IR ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے۔ مونس، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کی ترجمان اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مریم نواز کی اس تجویز پر وفاقی حکومتیں ہی کام کر سکتی ہیں۔ اسموک پاکستانی اور بھارتی صوبہ پنجاب کا بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، تو کیا یہ صوبے مل کر کسی مشترکہ منصوبے پر کام نہیں کر سکتے، یا یہ صرف وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟ میرے خیال میں اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پراکسیمیٹی ہے پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب کی، جس کی وجہ سے اسموک کا جو ایشو ہے وہ کافی سیریس ہو گیا، تو کر سکتے ہیں پروونشل بیسس پہ، یعنی انڈین پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اور پاکستانی پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بات چیت کا آغاز کرے، اس پہ جو تجاویز ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں، تو اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مگر اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے لیک آف پولیٹیکل ول کا، اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے لیک آف ٹرسٹ کا۔ تو جب تک کہ یہ دونوں چیزیں طے نہیں ہوں گی تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے، آپ بیان دیتے رہیں، آپ باتیں کرتے رہیں کہ اسموک ڈپلومیسی ہونی چاہیے، کلائمیٹ چینج کی ڈپلومیسی ہونی چاہیے، مگر وہ بات وہیں تک رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ رائٹ۔ پاکستان کی جانب سے یہ خواہش موجود ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ آگے بڑھے، جو حالات ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کے، تو کیا بھارت اس پر مثبت جواب دے سکتا ہے؟ اگر ان کو تحریری طور پہ اپروچ کیا جائے، یعنی انڈین گورنمنٹ کو، انڈین پنجاب گورنمنٹ کو، تو ڈیفینیٹلی انڈیا رسپونڈ کرے گا ادھر وے، کہ یا تو وہ جو تجاویز ہیں ان کا جائزہ لے گا سنجیدگی سے، اور وہ کس حد تک قابل عمل ہیں تو اس پہ وہ کریں گے، مطلب جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو وہ دیں گے، تو یہ پاسبل تو ہے۔ مگر پہلی بات تو یہ کہ اس کو تحریری طور پہ لایا جائے، صرف بیان دینے سے جو ہے وہ بات نہیں بنے گی۔ ٹھیک۔ SCO اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، کیا اسے اشارہ سمجھا جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیسی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے؟ ڈپلومیسی ظاہر ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ مینجمنٹ، پازیٹیو کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن، کانفلکٹ پریونشن، یہ تو دیکھیں بغیر ڈپلومیسی کے، بغیر بات چیت کے تو چیزیں جو ہیں وہ طے نہیں ہو سکتی۔ اب لاہور ڈکلیریشن جو ہے 1999 کا فیبرری کا، وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، مگر اس کے بعد جو ہے اس پہ پانی پھر گیا کارگل کی وجہ سے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے 1960 کی، وہ بہت پرانی ہے، وہ ابھی تک ہے۔ تو اب یہ جو ایشو ہے اسموک کا، یا جو آپ کے کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں، تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں افیکٹڈ ہیں۔ اور جے شنکر صاحب جو ہیں وہ تو اسلام آباد آئے تھے SCO میں کی سمٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ بائلیٹرل ٹاکس کے لیے یا کوئی اس طرح کی بات چیت کے لیے، وہ بات تو انہوں نے کلیئر کر دی تھی۔ مگر ایک موقع ہوتا ہے، جیسے UN کی سمٹس ہوتی ہیں، UN کی اینول جنرل اسمبلی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، سائڈ لائنز پہ باتیں ہوتی ہیں۔ برکس کی ابھی سمٹ ہوئی تھی کازان رشیا میں، اس میں بھی ممبر کنٹریز ہیں، انہوں نے آپس میں بات چیت کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر مونس ہمیں بتا رہے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اسموک ڈپلومیسی کا آغاز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔
آپ کی سجیشنز کا بہت شکریہ. جہاں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک بھی ان چیلنجز سے نبرد آزما ہے. پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیا خطرات لاحق ہیں اور مستقبل میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جانتے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں. دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب چیلنجز کا سامنا ہے، اور حالیہ سالوں میں نہ صرف معمول سے بڑھ کر بارشیں ہوئیں بلکہ گرمی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا. اس کے علاوہ موسم سرما کا دورانیہ بھی گزشتہ سالوں کی نسبت کم ہو گیا ہے. کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے ہمارے خطے میں، اس کے بارے میں عام طور پہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل انٹینسیفائی ہو جائے گا، یعنی اس کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. اور شدت میں اضافہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو پانی کم ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ڈراؤٹ آ سکتا ہے، خشکی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، لیکن بالکل اسی طرح سے پانی کی جو ہائیڈرولوجیکل سائیکل کی انٹینسیفیکیشن ہے وہ دوسری طرف بھی جا سکتی ہے. تو فلڈنگ اس کا ڈراؤٹ کا جو ہے وہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے. ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا حصہ لگ بھگ 1% ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً ہر سال ہی مانسون کے موسم میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہر سال موسم گرما میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. وہ ممالک جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہوا، ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنی جان، اپنے لوگوں کی جان کو بچا سکیں. ہمیں اپنا زیادہ دھیان جو ہے وہ ایک دوسرے اسپیکٹ کی طرف دینا چاہیے جس کو عام زبان کے اندر میٹیگیشن کہا جاتا ہے، یا اردو کے اندر میں کہوں کہ اس کے ساتھ ہم رہنا سیکھ لیں. یعنی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی یہ تباہ کاری، بھلے وہ سیلاب کی صورت میں ہو یا خشک سالی کی صورت میں ہو، اب یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس کی میٹیگیشن کے لیے جتنے مرضی ہاتھ پیر ماریں، یا ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے ہماری مدد کریں، اس کا امپیکٹ آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا. ماہرین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں نہ صرف گرمی کی شدید لہروں کا سامنا رہے گا بلکہ شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب بھی آ سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو آبی گزرگاہ ہے جس کو ہم فلڈ پلین بھی کہتے ہیں، وہ اگر آپ عام دنوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے تو ایک عام نگاہ میں اس کو شاید وہاں پر پانی ایک بڑی ایک چھوٹی سی ایک ندی کی صورت میں جو ہے وہ نظر آئے گا، اور ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کا ایسا ہی موجود رہے گا. تو فلڈ پلین کو فلڈ پلین سمجھیں اور ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ آج یہاں پر پانی بہت کم گزر رہا ہے، کل کلا کو یہاں پر بہت زیادہ پانی گزرے گا. جو اس ایکسیس پانی کو، جس کو ہم ایکسیس سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے، اس کو ذخیرہ کرنا صرف ڈیمز کے ذریعے سے پاسبل نہیں ہے. ایک ویٹ لینڈ کا بھی ایک جو ہے وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہے. تو ہم نے نہیں، ہمارے بہت سے اور ملکوں میں جس میں چائنا شامل ہے اور بہت سے ملک ہیں، انہوں نے ویٹ لینڈز کے ذریعے بھی ایک ایسے بفر بنائے ہیں جس میں اس ایکسیس پانی کو نہ صرف فیوچر کے لیے سٹور کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ فلڈ کے لیے بھی بڑی ایک اچھی پروٹیکشن جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق حکومت پاکستان کو ان شدید ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ابھی سے ہی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانوں کے ضیاع اور نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.